ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسد کے حوالے سے بات کی. آج اسد کے بارے میں مزید کچھ باتیں خاص کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر آصف کے اسد سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے تو اس پر اصل بات ہو. تو محترم سامعین گرامی اسد کہا جاتا ہے، اسد کی جو تعلیم اہل علم حضرات نے فرمائی، اگر انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، نعمت دیکھنے کے بعد اس سے وہ نعمت کے چھن جانے کی خواہش کا اظہار کرے، دعا کرے یا کوشش کرے، یہ چیز اسد نے کرا. اسے اسد یہ اسد میں آئے گی. پھر اسد کے بارے میں اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم تو اس کی یہی ہے کہ انسان کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہے اور اس کے چھن جانے کی انسان دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اسے اسد حقیقی کہا جاتا ہے. اور دوسری اسد مجازی ہے. اسد مجازی اسے کہا جائے گا کہ انسان کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو دیکھے اور انسان اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، تو اپنے بارے میں انسان دعا کرے کہ یا اللہ اس جیسی تو مجھے بھی عطا کر دے. اس سے چھن جانے کی دعا نہ کرے بلکہ اپنے بارے میں انسان خواہش کا اظہار کرے کہ اے اللہ تو اس جیسی مجھے بھی عطا کر دے. تو اس کے بارے میں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی معاملات کے اندر بات ہے پھر اس کے لیے ایسا عمل کرنا، ایسی دعا کرنا جائز ہے. اور اگر وہ دینی معاملات کے اندر ہے کہ ایک انسان کو دیکھا بڑا عبادت گزار ہے، ایک مسلمان کو دیکھا تہجد گزار ہے، ایک مسلمان کو دیکھا بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، تو اس جیسا بننے کی انسان اگر دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی دعا کرنا مستحب ہے، یعنی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. تو یہ دو اقسام بن جاتی ہیں اسد کی. اور جو نقصان کا ذریعہ ہے وہ اسد حقیقی ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کو چھن جانے کی کوشش کرے یا دعا کرے. اور ایسی اسد کی جو قسم ہے اس کے بارے میں اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کا حسد کرنا یہ حرام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو نعمتوں سے نوازا اور دوسرا بندہ، دوسرا مسلمان وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے.
تو اس لیے ایسا عمل کرنا، ایسی کوشش کرنا، ایسی سوچ اپنانا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہوتی ہے۔ اب اگر ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے ہیں، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو کثیر اولاد عطا فرما دے، قابل اولاد عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھا منصب عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو شہرت عطا فرما دے۔ اگر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کو نعمت عطا کی گئی ہے، اب اسے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے دیکھنے والے میرے ساتھ اس نعمت کی وجہ سے حسد کریں گے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے، ایک بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اس کے بچاؤ کی کچھ تدابیر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتا رہا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتا رہا کرے کہ اے اللہ تو مجھے انسانوں سے، شیطانوں سے، ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورۃ اخلاص اور معوذتین، آخری دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ آخری جو تین کل والی صورتیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو صبح اور شام کے وقت تین دفعہ ان صورتوں کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کفایت کر جائے، اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ شیطان ان کے اوپر حملہ کرنا چاہے، شیطان انسانی شکل کے اندر حملہ آور ہونا چاہے، یا انسان شیطانیت کو اپنا کر کسی دوسرے انسان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندہ حفاظت کے اندر رہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کی بعد آیت الکرسی پڑھنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل رہے گا۔ اس طرح بعض مصنون اور بھی دعائیں ہیں، ان مصنون دعاؤں کا انسان اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایک مسلمان دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر جانے کا، شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین کے اثر سے ہی اسے محفوظ فرمائے گی۔ سب سے پہلا عمل تو انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرے۔ پھر دوسرے نمبر پر علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہے کہ جب ایک مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، پھر اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے، کسی اور ذات کی اسے کیا ضرورت رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، پھر اسے کسی اور ذات کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب ایک مسلمان بھروسہ کرے گا، سچے دل کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، تو ہر قسم کے حسد کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گی۔
کیونکہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیا، جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو حاسد کی حسد پر صابر رہنا چاہیے کہ اگر کوئی حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، اس کی کسی بھی نعمت کے اوپر اسے پتہ چلا تو اسے چاہیے یہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور صبر کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک مسلمان کے دل کے اندر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ صبر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، جو بندہ صبر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، کیونکہ اس بندے نے صبر کا مظاہرہ کیا حاسد کے حسد کے اوپر یا کسی بھی معاملے کے اندر، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، ساتھ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر چلا جائے۔ تقویٰ اختیار کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ جس کے دل کے اندر حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بالکل بری ذمہ ہو جائے گا، کسی کا خوف اس کے دل کے اندر نہ رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا وہ کبھی ایک سے ڈرے گا، کبھی دوسرے سے ڈرے گا، در کے اوپر اسے خوف ہوگا، ہر بندے سے وہ خوفزدہ رہے گا، وہ در کی ٹھوکر کھاتا رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اٹھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامہ ابن قیم حسد کے حسد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، جو بھی عمل کرے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انسان کو مقصود ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، اس کے اوپر انسان کو غرور نہ ہو، اس کے اوپر تکبر کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرما دیا، کسی منصب کے اوپر فائز فرما دیا، انسان اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہو، اسے شریعت کے اصولوں کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر عمل کرے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور شیطان بھی ایسے بندوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، شیطان بھی ایسے افراد کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تا قیامت زندگی کی مہلت مانگی، اس وقت شیطان کو جب مہلت مل گئی تو شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے محفوظ رہیں۔ مخلص بندہ کون ہوگا؟ کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ شیطان اس نے بھی دعویٰ کیا کہ ایسے افراد کے اوپر میری چال نہ چل سکے گی، ایسے افراد کو میں گمراہ نہ کر سکوں گا، ایسے افراد کو میں نہ دے پا سکوں گا جو مخلصین میں سے ہوں گے، جو اخلاص والے ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا ان کے اوپر شیطانی حربہ استعمال نہ ہو سکے گا۔ اس لیے جب ہمارے اندر بھی اخلاص ہوگا،
ہم بھی اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، تو حسد کرنے والا وہ جو بھی چال چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چال کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیا۔ پھر اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ انسان کو وہ امر مجبوری ظاہر بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، کوئی عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، وہ لوگوں کی نظر کے اندر چیزیں آ جائیں۔ بعض ایسی نعمتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان اگر چھپانا چاہے تو چھپا بھی سکتا ہے، لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرنا چاہے تو انسان اسے خفیہ رکھنا چاہے تو خفیہ رکھ سکتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک مسلمان کو کسی نعمت سے نوازا اور وہ اس کو چھپانے کی قدرت رکھتا ہے اور چھپانے کی صورت میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انسان کو کیا اور اس کی دلیل دیتے ہیں قرآن مجید ہی سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو جان کے پاس جاتے ہیں، اپنے خواب کو بیان فرماتے ہیں، ابا جان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، اس اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر کی جانب جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اکٹھے جاتے ہیں ان کے بیٹے 11 کی تعداد میں تھے، ایک بڑی قوت ہے، ایک بڑی تعداد ہے کہ 11 بھائی اکٹھے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ 11 بھائی ایک ساتھ میں آ رہے، کسی کی نظریں بند نہ لگ جائے، حسد کرنے والا حسد نہ کرنا شروع کر دے۔ انہوں نے منع فرما دیا کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کا۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ صرف اسی واقعے کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اسے خفیہ رکھنے کا حکم دیا اپنے بیٹوں کو۔ وجہ کیا تھی کہ حاسدین کے حسد کا شکار نہ ہو جائے، وہ ان کے متعلق غلط گمان نہ کرنا شروع کر دیں، ان کے متعلق غلط تدابیر کرنا نہ شروع کر لیں، منصوبہ بندی کرنا نہ شروع کر لیں۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، اگر اسے وہ چھپانا چاہے تو اسے چھپا لے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اچھا خواب دیکھے تو صرف اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرو جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ اگر تم ایسے افراد کے سامنے اپنے اچھے خواب کا تذکرہ کرو گے جو تم سے دشمنی کرنے والا ہے، جو تم سے نفرت کرنے والا ہے، وہ تمہارے خلاف منصوبہ بندی نہ شروع کر دے، تمہارے خلاف خفیہ تدابیر کرنا نہ شروع کر دے۔ یہ اسی آیت کریمہ کا یہ مفہوم بن رہا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ذکر فرمائی
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب کا تذکرہ کرنے کا دوسروں سے روک لیا کہ دوسروں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا. یہاں پر نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اچھے خواب کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے نہ کرتے پھرنا. جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کر لیں. یہ حاسدین سے بچنے کے جو طریقہ کار ہے یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا. اسی کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہا، اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر تذکرہ فرماتا ہے کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو تکلیف پہنچے گی، انسان کو مصیبت پہنچے گی. اب جب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا وہ ذریعہ ہوگا، ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا برا ذریعہ ہوگا تو ہم تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے، ہمارے اوپر مصیبت آئے گی. ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایسا رد عمل ہمیں ملے گا. تو اس لیے پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ انسان کو تائب ہو، گناہ کا ارتکاب کر لیا، گناہ کا مرتکب ہو گیا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو چاہیے کہ رجوع کرے. اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اگر فرائض کی ادائیگی تھی، ادائیگی والے معاملات تھے، اس کی قضا کرے، ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اگر بندوں کے حقوق تھے، کسی کے حق کو ضبط کر لیا، اس کا اپنا طریقہ کار ہے کہ اس حق کو پہلے ادا کرے، پھر اس بندے سے معافی کا طلبگار ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کیونکہ بندوں کے حقوق میں سے ایک بندے کا حق ضبط کیا، 10-15 سال تک اس نے قبضہ کیے رکھا، اسے تکلیف کے اندر مبتلا کیے رکھا. اب پہلے اس کا حق واپس کرے، پھر جو اتنا عرصہ اسے تکلیف کے اندر مبتلا کیا تھا اس سے معافی کا طلبگار ہو، نادم ہو کر معافی طلب کرے، اس بندے سے سچے دل کے ساتھ معافی کا مطالبہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اے اللہ، یہ کام تو نے میرے لیے لازم کر رکھا تھا، میں نے اتنا عرصہ اس پر عمل نہ کیا، میں نے ناجائز قبضہ کیا تھا، اس کا حق ضبط کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے. ہمارا کام ہے نصیحت لگانا. جو عمل کرے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، جو نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا. تو بات یہ ہے کہ طریقہ کار حقوق العباد کے بارے میں کہ پہلے بندوں کے حقوق کو ادا کرے، اس سے توبہ، اس سے پہلے معافی کا مطالبہ کرے، اس سے معافی مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو حاسدین کے حسد سے بچا سکے گا، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، ان کی تکلیف سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. پھر اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو طریقہ کار بیان فرمایا کہ صدقہ خیرات بھی کرتا رہا. ایک مسلمان موقع بموقع اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہا، انفاق بھی سبیل اللہ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. غرباء کو دے دیا، مساکین کو دے دیا، بیوہ ہے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اسے دے دیا، یتیم بچہ ہے اس کے سر کے اوپر دست سے شفقت رکھتے ہوئے اس کے اخراجات ادا کرنے کی کوشش کرے. کسی کا راستہ تنگ ہے اس کے راستے کو کھلا کرنے کی کوشش کر لے. پانی کی کمی ہے بورنگ کا انتظام کر لے، کنویں کا انتظام کر لے. کسی بستی میں مسجد نہیں، مسجد کا انتظام کر لے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف ذرائع، کوئی بھی راستہ اختیار کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مصائب کو دور کرتے رہیں گے.
انسان کے مصائب کو دور کرنے کا یہ چیزیں ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ جس کے بارے میں پتہ چلے کہ حسد کرنے والا ہے، حسد کرنے والے کے اوپر احسان کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کا اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ انتہائی مشکل کام ہے، یہ کام انتہائی مشکل ہے کہ جو انسان ہمیں پتہ ہے ہماری جڑوں کو کاٹ رہا ہے اور اس کے اوپر احسان کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ جتنا مشکل کام ہے اتنا بڑا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ حاسد کے بارے میں پتہ چلا، فلاں بندہ میرا حاسد ہے، وہ میرے ساتھ حسد کرنے والا ہے، انسان اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کرے۔ یہ طریقہ کار ہے حاسد کے حسد سے بچنے کا۔ وہ پہلے اپنے عمل سے باز نہ بھی آئے گا، وہ حسد کرتا رہے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں بانٹ ڈالیں گے، تو وہی بندہ اس کا عاشق بھی بن جائے گا، اس کا دیوانہ بھی بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے ان کے اوپر یہ احسان کرنے والے تھے، اور جن کے اوپر احسان کر کے وہ ان کے دیوانے بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اور آخر میں انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ عقیدہ توحید کے اوپر پختگی، کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اس کے اندر پختگی ہونی چاہیے۔ جب ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختگی ہوگی ایمان کے لحاظ سے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، مجھے بچانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، مجھے بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز کے اوپر جتنا مضبوط ایمان ہوگا، پھر دیکھیں وہ مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکلات سے کیسے نکالتے ہیں، مصائب سے کیسے نکالتے ہیں۔ ہم ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں عقیدہ توحید کا، اور ساتھ میں ہم دوسروں کے اوپر بھی آسرا کر بیٹھتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ عقیدہ توحید کے اندر پختگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے حادثے سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ کار بتلائے، تجاویز بتلائی کہ اس کے اوپر آپ لوگ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے اثر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا کریں، جو کچھ ہم نے سنایا یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام صاحب ایمان جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔